14 अगस्त 1947 को जो है वो रूनुमा हुआ। फिर दुनिया ने पाकिस्तान को तस्लीम भी कर लिया। 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक करारदाद मंजूर की गई, करारदाद जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक ही एजेंडा था कि हमें अलग वतन चाहिए। तो इस मूवमेंट के दौरान लाखों लोगों को कत्लेआम किया गया, लाखों लोगों की, लेकिन भारत ने चाल खेली और जो डोगरा राज था उसने बगावत करके जाके जो हिंदुस्तान के भारत के साथ जो मिल गया। आज भी कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो अलग आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं कि इतना चालाक, नापाक अज़ाइम रखने वाला, इतना झूठा, बेईमान, गिरा हुआ हमारा दुश्मन है कि सामने और हमारे मुल्क के सामने बीच में जो बाढ़ आती है वो हमारी फौज है। आप आने वाले 2 से 4 सालों में देखेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूँ अहमद वड़ाइच। आज बहुत ही अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि पाकिस्तान को आज़ाद हुए आज 79 साल हो गए हैं और आज पूरे मुल्क में पूरे जज्बे के साथ समझिए कि आज पूरी कौम यौम आज़ादी का दिन मना रही है। और ये देखिए कि ज़िंदा कौमों का ये शेवा होता है कि वो जो अपने जो त्यौहार होते हैं या अपने जो दिन होते हैं उनको पूरा शान व शौकत के साथ मनाया करती है। और आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान की जो एक समझ लें कि जो एक तारीख है जगराफियाई लिहाज से वो बहुत ही अहम है। हमारे अजदाद ने, हमारे असलाफ ने बड़ी मेहनत के बाद एक पूरी समझ लें कि एक जबरे मुसलसल के बाद और पूरी मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद ये मुल्क हासिल किया। और ये देखें कि आज़ादी कोई आम चीज़ नहीं है, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है जिसकी बड़ी कीमत अदा करना पड़ती है। और कौमें जो है वो अपनी आज़ादियों के लिए जो है वो बड़ी कीमतें अदा करती हैं। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद कौम है जिसने अलग वतन का जब मुतालबा किया और अलग वतन का मुतालबा करने के बाद बरसगीर हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्होंने आज़ादी लेने तक जो है वो बहुत बड़ी कीमत अदा की। और उसमें ये देखिए कि लाखों जो मुसलमान थे जो कि जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, जिनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ की गईं, और उसके बाद जाकर दुनिया के नक्शे के ऊपर हमारा मुल्क जो है वो मार्ज़े वजूद में आया। ये देखिए कि हमारे अजदाद ने हिंदुस्तान में रहकर जो एक स्ट्रगल की, जो एक मेहनत की, उसमें सियासी अफकार नज़र आते हैं, उसमें एक मजहबी एलिमेंट भी शामिल था, उसमें ये देखिए कि एक नज़रियाती जदोजहद भी शामिल थी। और इस सारी जदोजहद को सामने रखते हुए हमारे आबा व अजदाद ने ये बानी कायद-ए-आज़म हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये फ़ैसला किया कि हमें अलग से एक वतन चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये सिलसिला जो कौमियत की बुनियाद का है या मज़हब की बुनियाद के ऊपर है, वो सिलसिला पहले से जारी भी था हिंदुस्तान में। चूँकि हिंदू राज था वहाँ पर और जो साम्राज्यी ताकतें हैं, जैसे कि बरसगीर में जो अंग्रेज़ बरसर इक़्तिदार था, अंग्रेज़ एक साम्राज्यी ताकत था और हिंदू चापलूस था और उसके साथ बैठा था हिंदू बनिया। और वो बैठकर पाकिस्तान यानी कि मुसलमानों के जो बरसगीर के मुसलमान थे उनके हकूक़ को दबाया जाता था, उन्हें उनकी बात गाँव में जाने से रोका जाता था, उन्हें उस तरह की जो सहूलियात हैं जो वो नहीं मिलती थी, जो उनके हकूक़ थे उनको वो नहीं दिए जाते थे। यही वजह है कि ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर के मुसलमानों को जो है वो बगावत की तरफ लेकर चली गई। और इनको बेदार करने के लिए हज़रत इलामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और बानी पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उनकी जो बसीरत थी, सियासी बसीरत थी, और जो उनकी नज़रियाती जद्दोजहद थी, और जो वो हकूक़ हल लेने में, मुसलमानों के हकूक़ के लिए जो वो जंग लड़ रहे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो उन्होंने बेदार करने में, पूरी कौम को बेदार करने में और यकजा करने में, एक मुट्ठी में लेकर आने में बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो यही वजह है कि ये मुल्क दुनिया के नक्शे के ऊपर 14 अगस्त 1947 को जो है वो रूनुमा हुआ और फिर दुनिया ने पाकिस्तान को तस्लीम भी कर लिया। अब ये देखिए कि बाकायदा तौर पर जो है वो 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक करारदाद मंजूर की गई, करारदाद पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक ही एजेंडा था
کہ ہمیں الگ وطن چاہیے، اور دو قومی بنیاد کے اوپر یہ الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ وہ مطالبہ بڑا آسان ہے، بڑا سادہ سا مطالبہ تھا کہ ہندوستان میں برصغیر میں کوئی ایک قوم نہیں بستی ہے، یہاں پر بہت سی قومیں بستی ہیں، اور ہمارا دو قومیت کا نظریہ ہے، ہم دو قومیں سمجھتے ہیں یہاں پر، ایک ہندو ایک مسلمان۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے حقوق کو تسلیم کیا جائے اور ہمیں ایک الگ وطن بنا کر دیا جائے جہاں پر ہم آزادانہ طور پر گھوم سکیں، آزادانہ طور پر اپنی عبادتگاہوں میں جا سکیں۔ اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ مطالبہ ہوا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور ستم اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا اسے تاریخ کبھی بھی مخدوش نہیں کر سکتی، اسے تاریخ کبھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1947 کی جو ہجرت تھی اس میں تقریباً کوئی 1.40 سے 50 لاکھ کے قریب، یعنی کہ جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی موومنٹ ہوئی، چاہے وہ یہاں آئے اور یہاں سے جو ہے وہ ہندوستان میں گئے۔ تو اس موومنٹ کے دوران لاکھوں لوگوں کو قتل عام کیا گیا، لاکھوں لوگوں کی عصمت دری ہوئی یہاں پر، اور یہ بڑے ظلم اور بڑے جبر کے بعد، اور یہ دیکھیے کہ پھر خون کے دریا عبور کر کے اس وطن کو حاصل کیا گیا۔ یقینی طور پر جو فاؤنڈر آف نیشن ہے، جو فادر آف نیشن ہے، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، اور ایک فضل حق سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پوری مسلم لیگ کی قیادت کو، جو کہ حضرت جناح کی ان کے یعنی کہ سائے میں ان کی چھتری تلے جو جمع ہوئے اور پاکستان کے حصول کے لیے جو قربانیاں دیں، جو جنگ لڑی، اور جس طریقے سے اس الگ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ کیا اور پھر اس کو حاصل کر کے دیا، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری جو ہے وہ پوری قیادت کو سلام ہے، پوری قیادت کو سلوٹ ہے کہ کس طریقے سے یہ وطن ہمیں دیا گیا، اور یہ وطن کی جو اہمیت ہے اور جو یہ جو آزادی ہے، اس کی اہمیت اگر پوچھنی ہو تو آپ ان ممالک سے پوچھ سکتے ہیں جو آج بھی قبضے میں ہیں۔ یہ دیکھیے کہ مقبوضہ کشمیر 1948 سے ہی، بلکہ 47 سے ہی یہ دیکھیں کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے اور کس طریقے سے وہ آزادی مانگ رہا ہے، جہاں پر بھارت قابض ہے۔ حالانکہ طے بھی یہی تھا کہ جہاں پر مسلم اکثریت ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائیں گے، لیکن بھارت نے جو ہے وہ چال کھیلی، اور جو ڈوگرا راج تھا اس نے بغاوت کر کے جا کے جو ہندوستان کے بھارت کے ساتھ جو مل گیا اور بھارت وہاں پر قابض ہو گیا۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ الگ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی آسان اور سادہ سی بات ہے۔ پوری دنیا کو اگر ہم ایک سائڈ پہ بھی رکھیں آزادی کے لحاظ سے، تو جو خطہ جس کی تقسیم چل رہی تھی، جہاں سے ہم نکل کر آئے ہیں، بس اس کو سامنے رکھ لیں اور یہ سوچیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ آج کس طریقے سے ریاستی جبر کا، ریاستی بربریت کا سامنا کر رہے ہیں، اور ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آزاد ہونا ہے اور ہم آزادی چاہتے ہیں، اور یہ بھی وہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اسی گراؤنڈ کے اوپر وہ کہتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، کیونکہ جو مسلم اکثریت تھی اس نے الگ ہو کر علیحدہ وطن جانا تھا، تو وہ علیحدہ مسلم اکثریت جو جا سکتی تھی، مل سکتی تھی، اس کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو لہذا انہوں نے بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا تھا، جو کہ ہندو سامراج اور جو ہندو بنیا ہے اس نے طاقت کے زور کے اوپر اور چال کر کے، سازش کر کے ان کا راستہ روک دیا۔ تو لیکن یہ جو شمع جلائی گئی آزادی کی، یہ رک نہیں سکتی ہے، یہ آگے بڑھتی رہے گی۔ لہذا آپ اگر کسی اور کی بات نہ بھی کریں تو صرف آپ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی بات کر لیں، ان کی آزادی کی بات کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت معنی خیز بات ہوگی کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور آزادی ویسے بھی کوئی کسی کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا ہے۔ آزادی لینے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اور ہم نے قربانی دی۔ اب یہ دیکھیے کہ آج لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے قربانی دے دی، تو پھر آج ہم کس بات کی قربانی دے رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ یہ بھارت کو سوٹ نہیں کرتا ہے، وہ اکھنڈ بھارت کی سوچ رکھتا ہے۔ یہ وہ چاہتا تھا کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ یہ قوم واپس آئے اور یہ جو ملک علیحدہ پاکستان نہ بنے، اور میں اس کو اپنے پاس پھر جمپ کر لوں، جس طریقے سے انہیں چال کھیلی اور 1971 میں کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ بنگلہ دیش بنانے میں کردار ادا کیا۔ تو وہ پاکستان کے متعلق بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنی پراکسس کے ذریعے سے میں کس طریقے سے ان کی آزادی میں رکھنا ڈالوں اور یہاں پر خونی کھیل جاری رکھوں، جو ان کی قربانیاں چلتی رہیں، اور کسی طریقے سے خدا نخواستہ پاکستان کو میں ختم کرنے پر کامیاب ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ملک لا الہ کی بنیاد پر بنا ہے، یہ ملک مذہب کی بنیاد پر بنا ہے،
یہ ملک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، یہ اس ملک کی بنیادوں میں اس کی جو بنیادیں ہیں اس پر ہمارے شہداء کا خون ہے، ہمارے غازیوں کی قربانیاں ہیں، ہماری عزتیں اس ملک کے اوپر لگی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سے ہمارا کوئی وطن چھین سکے، لہذا ہمارا ملک قیامت کے سحر ہونے تک قائم و دائم رہے گا، اور یہاں سے جو ہے وہ مسلم دنیا کو بھی فائدہ ملے گا اس ملک کا۔ اور جو جیسے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو یہاں سے مسلم دنیا کے لیے بھی ٹھنڈی ہوا ہے۔ اور آپ کے یہ سامنے ہے، میں اگر آزادی کی بات کو اس بات سے جوڑ لوں کہ وہ چاہتا تھا بھارت کہ ہندو سامراج چاہتا تھا، اب بھی چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے میں اس ملک پر قبضہ کروں، لیکن اب وہ کر نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں، دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ہمیں اٹامک پاور ہے، اور مسلم دنیا ہمیں کیوں اپنا سمجھتی ہے، کیوں ٹھنڈی ہوا آتی ہے؟ کیونکہ ہمارا دفاع بہت مضبوط ہے، ہم طاقت میں بہت آگے ہیں، اور دنیا طاقت کے قانون کو سمجھتی ہے۔ آزادی جو ہے، آزادی کے لیے قربانی بھی دینا پڑتی ہے، اور آزادی کو سنبھالنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے، آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اس کے لیے انسان کے پاس دفاع بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے کہ اتنا چلاک، ناپاک عزائم رکھنے والا، اتنا جھوٹا، بے ایمان، گھرا ہوا ہمارا دشمن ہے کہ اس کے باوجود ہمیں آج تک کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچ سکا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے ناپاک عزائم کے سامنے اور ہمارے ملک کے سامنے بیچ میں جو باڑھ آتی ہے وہ ہماری فوج ہے، اور وہ سینہ سپر ہو کر جو لڑ رہی ہے ہندو سامراج کے خلاف، وہ ہماری فوج اس کے سامنے کھڑی ہے، جو کہ سمجھ لے کہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ وہ کبھی ہماری دیوار کو نہیں پھلانگ سکتا، کبھی نہیں توڑ سکتا۔ اس نے کوشش کی 10 مئی 2025 کو کس طریقے سے اسے ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور الٹے پاؤں اس کو بھاگنا پڑا، تو آئندہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ وہ کسی طریقے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک وہ ہمارا ایٹمی پاور ہونا، ہماری مضبوط فوج ہونا، ہمارا دفاع مضبوط ہونا، اور پھر 10 مئی کو جو ہم نے کیا، ہمارا دفاع دنیا نے تسلیم کر لیا، بہت مضبوط ہے۔ اب دشمن بھی سمجھتا ہے کہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا اس بات کو کہ پاکستان مضبوط ہے، اور اس کی دنیا کے ساتھ اس کے میڈیا نے تسلیم کر لیا، اس کے جو سابقہ دفاعی تجزیہ کرے وہ مان رہے ہیں، بھارت خود بھی اس بات کو مانتا ہے کہ پاکستان دفاع میں بہت مضبوط ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی دنیا ہمارے قریب آ گئی ہے، بہت قریب آ گئی ہے کہ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ پہلے سعودی عرب کے ساتھ، اب ترکی کے ساتھ بھی ہوگا۔ ترکیہ بہت بڑا ملک ہے، اس کی بھی بڑی اچھی فوج ہے، اس کی صنعت بہت مضبوط ہے۔ سعودی عرب بھی دولت سے مالا مال ہے، اس کے پاس بھی لیٹسٹ بہت ٹیکنالوجی، اسلحہ وغیرہ ہے۔ تو پاکستان مسلم دنیا میں ایک اہم ملک ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی، اسٹریٹجیکلی بھی، سیاسی طور پر بھی بہت مضبوط ملک ہے۔ اور دفاعی طور پر تو ہم بہت اس لیے مضبوط ہے کیونکہ دنیا مان رہی ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ بہت شاندار ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل کو دنیا جو گریٹ فیلڈ مارشل کہتی ہے، سلوٹ کرتی ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا دفاع مضبوط ہوا، ہمارا ملک مضبوط ہوا، ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا، اب دنیا ہمارے بہت ہی قریب آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آزادی جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا اور قربانی دے کر اس پر جو ہے یعنی سمجھ لے پریکٹیکل ہمیں ایک ملک دے دیا، ہمیں ایک آزاد مملکت خدا داد دے دی، اب اس کو سنبھالنا ہے۔ اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں عہد تجدید بھی کرنا ہوگا، اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں اور بھی قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں، اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ایک مٹھی میں بند کر بھی رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد، اثار، محبت اور پیار اور خلوص اور جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہنا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم آپس میں جڑ کے رہیں گے، ایک دوسرے کے قریب رہیں گے، تو دشمن، میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت بھی دشمن جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ آپ سے جاتے جاتے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تاریخ کے نازک موڑ کے اوپر نہیں ہیں۔ پہلے ہوتا تھی یہ باتیں، اکثر کہتے تھے ہمارے سیاستدان بھی، لوگ بھی، کہ ہم ایک نازک موڑ کے اوپر کھڑے ہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آزادی وطن کی اس دن جب ہم 79واں یوم آزادی منا رہے ہیں، تو میرے خیال سے ہم ایک جو ہے وہ نازک موڑ کے اوپر نہیں بلکہ اہم موڑ کے اوپر کھڑے ہیں۔ یہ ہمارا اہم موڑ ہے کہ دنیا ہمیں ٹرائبیوٹ پیش کر رہی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اور ہماری قیادت کو بھی شاید 195 کیپٹلز کا نہ پتہ ہو، وہاں پر فوجی قیادت کون سی ہے، سیاسی قیادت کون سی، لیکن مارکا حق کے بعد اور سفارت کاری کے بعد جو ایران اور امریکہ جنگ کے درمیان پاکستان نے کیا ہے، اس کے بعد 195
95 कैपिटल्स को ये पता चल गया कि फील्ड मार्शल कौन है पाकिस्तान के, आर्मी चीफ जो कौन है, जो दिफाई सरबराही कर रहे हैं, जो अपनी फ़ौज के सरबराह हैं, वो कौन है, सैयद अशरफ मुनीर, उन सबका तो पूरी दुनिया को उनका पता है। सियासी क़यादत मोहम्मद शहबाज शरीफ करे, पूरी दुनिया को पता है इस बात का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा ये उनको जो है सैल्यूट किया। पूरी दुनिया ने कहा है कि ईरान अमेरिका जंग के दरमियान जो तातुल आता है, जो सीज़ फायर मुमकिन हुआ है, जो चीज़ें रुक जाती हैं और दुनिया में बेचैनी ख़त्म होती है, तो उसमें भी पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है। रोल इसलिए बढ़ा कि चूँकि हमने दुनिया को ताकत का मुज़ाहरा करके दिखाया और कुदरत ने हमें एक अहम मोड़ पर जो खड़ा किया है, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, लिख लें मेरी बात को, ये पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी है। आप लिख लें, अपने दिल के ऊपर ये बात लिख लें। सिर्फ शर्त एक है कि पूरे ईमान से, पूरे जज्बे से, पूरे नज़रियात के साथ जुड़ के एक मुट्ठी में बंध कर जो है वो हमने इत्तेहाद के साथ, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम जो बानी कायदे आज़म ने कहा था, उसके साथ हमने सिर्फ रहना है। और ये हमारा टर्निंग पॉइंट है जो 10 मई 2025 से शुरू हुआ था। उसके बाद आप अपनी अचीवमेंट देख लीजिए कि आपने मार्का जीता, दिफाई मुआहदा हुआ सऊदी अरब के साथ, फिर आपने ईरान अमेरिका की सफारतकारी करवाई है बड़ी अजीमुशान तरीके से, बड़े आनर के, बड़े अदाज के साथ, और सफारती जंग भी आपने जीत ली, दुनिया के दिल आपने जीत लिए। अब आपने एक दिफाई मुआहदा समझ लें कि उसमें तुर्किया भी शामिल हो गया, तो लिहाजा दिफाई तौर पर भी पाकिस्तान बहुत मजबूत है और ये दिफाई सनत के रास्ते खुलेंगे। अब माशी तरक्की की तरफ हमारा कदम जाना है, इसलिए ये मैं अहम मोड़ कह रहा हूँ। आप आने वाले 2 से 4 सालों में देखेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा हो जाएगा, और ये इंशाल्लाह हर सूरत होगा। और इस्लामी दुनिया के पास भी ये मौका है कि वो पाकिस्तान के साथ लेके चलें। हम एटॉमिक पावर हैं और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो तमाम पूरी कौम को समेत उम्मत मुसलमा को, सारी उम्मत मुसलमा जो है उसको एक पेज पर एक साथ लेकर चले। और मैं आखिर में अपनी पूरी कौम को दिफाई मुआहदा होने पर एक आज़ाद मुमलिकत जो हमने ख्वाब देखा, हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने, जो कामयाबी से हम आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसके ऊपर। और ये देखिए कि मार का हक, सारी चीज़ों को कुल मिलाकर मैं आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ाद होना और आज़ादी वतन में रहना ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। मैं इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और पूरी कौम को ट्राइब्यूट पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद अशरफ मुनीर की, उनकी जो दूर अंदेशी है, उनकी जो सियासी पोजीशन है, उस पर उनको सलाम है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी सल्यूट है, और पूरी कौम को इसकी मैं दिली तौर पर इसकी मुबारकबाद भी पेश करता हूँ।